آئی ایم ایف ہمیں بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے، یہ کہنا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کا۔ آئی ایم ایف ہمیں کیوں ٹف ٹائم دے رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں قرضہ لینا ہے، اور قرضہ ملے گا نہیں جب تک آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں ہوگی۔ میرا نام ہے جنید گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید گلزار یوٹیوب چینل۔ تو آج اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے آئی ایم ایف اینڈ پاکستان کے پرائم منسٹر۔ 8 مہینے پہلے پاکستان کے حالات کچھ اور تھے، 8 مہینے کے بعد ایک دم سے کیا ہوا کہ ایک دم سے حالات چینج ہو گئے۔ آئی ایم ایف اب ہمیں جو قرضہ دے گا، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی قرضہ دیتا ہے کسی کو دیکھ کے، مثال کے طور پہ ایک انسان نے اگر کسی کو قرضہ دینا ہے اور وہ شخص ایسا ہے کہ 70 سال سے قرضہ لے رہا ہو اور قرضہ ریٹرن کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ رہا ہو، تو جو قرضہ دے رہا ہوتا ہے وہ پھر جانچ پڑتال تو کرتا ہے کہ بھائی اگر میں اب آپ کو پیسے دوں گا آپ اس پیسے کا کریں گے کیا۔ اس کے لیے وہ اپنی شرائط بھی رکھے گا، بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے جو ہے بیوروکریٹس، آپ کے آفیسرز ہیں، ان سب کے اثاثے ظاہر کریں، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ تمام کی تمام پارٹیز اس کے اوپر سائن کریں، ہم وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ آنے والی ہر گورنمنٹ، پریویس گورنمنٹ کے جتنے بھی نیو پروجیکٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی پروجیکٹس وہ بیچ میں چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، ان کو سٹاپ کر دیتے ہیں یا ان کی تختی اپنے نام پہ کروا لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا نقصان ہو رہا ہے ملک کا، کیا ہوگا، اتنا پیسہ لگ چکا ہے، اس کو ہم کیا کریں۔ وہ چاہے عمران خان ہو، چاہے میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں، یہ سب نے یہی کرنا ہے کہ آنے کے بعد ہر ایک کی پالیسیز کو ریورس کرنا ہے۔ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کے ملک کا پیسہ لگ رہا ہے، کنٹری کا پیسہ لگ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی۔ آئی ایم ایف پاکستان کو 70 سالوں سے قرض دیتے جا رہا ہے اور پاکستان کی بھی ہمت ہے کہ 70 سالوں سے قرض لے رہا ہے، پھر آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ سے جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے پاس گئے تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بھائی آپ کے تو حالات ہی ایسے ہیں کہ آپ قرض دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہیں۔ ان دا اینڈ آف 2023 پاکستان کو $20 بلین ریٹرن کرنے ہیں۔ کہاں سے کریں گے؟ $1 بلین کے لیے ترس رہے ہیں۔ $3 بلین پہ آپ کے فورن ریزروز آ چکے ہیں، اسٹیٹ بینک کے جو ریزروز ہیں وہ $3 بلین کے اوپر آ چکے ہیں۔ 8 مہینے کے اندر $17 بلین سے $3 بلین پہ آپ کے ریزرو آ گئے۔ کیسے آ گئے؟ اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ آئی ایم ایف وہی کہہ رہا ہے نا کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے نہیں ہیں کیونکہ کرنی نہیں ہے نا ہمیں صرف قرضہ چاہیے، قرضہ لے کر ہم اپنے اپنے پروجیکٹس دیکھ لیں، ہم اپنا ووٹ بینک گین کر لیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اقتدار پہ آئیں، پھر ہم قرضہ لے کر پھر ملک کو چلائیں، اور دن بہ دن یہ ملک جو ہے قرض میں ڈوبتا جائے گا۔ دیکھ لیا ہے ڈالر 270 کے کراس کر چکا ہے، سونا 2 لاکھ سے اوپر جا چکا ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور کنٹری ایسے چلتی رہے گی۔ سولوشن پتہ ہے کیا ہمارے لیڈران کے پاس؟ ہمارے پاس یہ سولوشن ہے، آئی ایم ایف سے جا کر قرضہ لیں اور ملک کو چلا لیں۔ عوام خوش ہو جائے گی، لوگ خوش ہو جائیں گے، لیکن جو آنے والی نسل کے اوپر برڈن بنتا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچے گا۔ اس لیے آئی ایم ایف ہمیں ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ بات ہے یہ کہ آئی ایم ایف ہمیں ٹف ٹائم کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کا ہمیں قرضہ ریٹرن کرنا ہے، اور آئی ایم ایف کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ملک جو $1 بلین کے لیے ترس رہا ہے وہ قرضہ ریٹرن کیسے کرے گا۔ اب یہ قرضہ چاہیے کیوں؟ آئی ایم ایف کا قرضہ جس ملک کو مل جاتا ہے تو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ ہاں بھائی ان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتی ہے۔ اب یہ $1 بلین قرضہ لیں گے، اس $1 بلین سے یہ دوسرے ملکوں سے ٹوٹل $10 بلین کا قرضہ لیں گے۔ یہ جب $11 بلین ان کے پاس ریزروز میں آ جائیں گے، یہ ایک بجٹ پاس کریں گے، یہ ایک سسٹم تھوڑا سا چلائیں گے۔ 6 مہینے کے بعد نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی یا ان کی جو بھی گورنمنٹ آئے گی، اس کو 2023 کے ختم ہونے سے پہلے آئی ایم ایف کو یا دیگر کنٹریز کو $20 بلین قرض ریٹرن کرنا ہے۔ یہ پالیسی سے کنٹریاں نہیں چلتی ہیں۔ 22 کروڑ کی آبادی کے ساتھ اس طرح کے ساتھ مذاق نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کب سمجھیں گے اس چیز کو کہ قرض لے کر، ہمارے بڑوں نے قرض لے کر چلایا، اب جو آ رہے ہیں وہ قرض لے کر چلائیں گے، اور جو آنے والے قرض لے کر چلائیں گے۔ یہی چلتا رہا تو پاکستان کے اندر 5 سال کے اندر $80 بلین کا قرض جمع ہو جائے گا جو دینا پڑے گا اس عوام کو۔ اور قرض اتارنے کا فارمولہ ان کے پاس کیا ہے؟ پیٹرول بڑھا دو۔ آپ اپنی پالیسیز کو ریوائز نہیں کرنا، آپ پیٹرول بڑھا دو، آٹے کی قیمت بڑھا دو، گندم مہنگی ہو گئی ہے، عوام کو مل نہیں رہی ہے۔ پہلے تھر کی عوام مر رہی تھی، اب پورے پاکستان کی عوام مر رہی ہے آٹے کے لیے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے جب آپ کی پالیسیز ناکارہ ہوں، جب آپ کا سسٹم بیکار ہو۔ آپ چل رہے پرانے زمانے کی سسٹم کے اوپر، آپ نے نئی آئی ٹی کے اندر گروتھ کیا، آپ نے نئی انڈسٹریلائزیشن کے اندر گروتھ کیا، انڈسٹریز الٹی بند ہونے جا رہی ہیں۔ آپ کی اتنی انڈسٹریز بند ہوگی، پاکستان کی 70% انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، لوگوں کے گھروں کے فاقے پڑ رہے ہیں۔ آپ نے نہیں سوچا اس بارے میں، آپ کو کیا پڑی؟ آئی ایم ایف ہمیں ٹف ٹائم دے رہا ہے،
آپ کم سے کم اپنے پڑوسیوں سے تو اچھے تعلقات رکھیں. آپ نے نہیں ایران سے مدد لی, آپ نے رشیا سے مدد نہیں لی, آپ نے انڈیا سے نہیں آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا, آپ نے چائنا سے اس طریقے سے مدد نہیں لی جس طریقے سے آپ کو رہنا چاہیے تھا, آپ نے ریولوشنائزیشن کی طرف نہیں آئے, آپ 8 مہینے سے قرضے کے اوپر بھاگ رہے ہیں. ان سے پہلے والے وہ بھی قرضوں کے اوپر بھاگ رہے ہیں, اور ان سے جو پہلے ہے وہ بھی قرضوں کے اوپر بھاگ رہے ہیں. ایسے نہیں چلتی اکانومیاں جس طریقے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. آپ کو خدا کے واسطے اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنا پڑے گا اس ملک کی خاطر. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے. اللہ حافظ.